آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے نفرت کرتے ہیں. ایک نیا پھڈا جو شروع ہوا ہے جناب وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں پاکستان تحریک انصاف کے نئے سیکرٹری جنرل نے ایک اینکر پرسن کی مذمت کی ہے. ججز نے سیاست کرنی ہے اور جلد سے جلوس نکالنے ہیں تو ججز پارٹی بنائیں آئینی ترمیم میں. اس کے اتنے باپ بن گئے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا اصلی باپ کون. بلاول بھٹو نے سارے معاملے کو جو ہے انہوں نے کیشن صحیح کیا. مولانا منافق تو ہیں مگر پاکستان کا سب سے اسمارٹ اور ذہین منافق ہے. یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کو تفصیل سے اینالائز کریں گے. بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے نئے سیکرٹری جنرل نے ایک اینکر پرسن کی مذمت کی ہے. یہ کیا معاملہ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کل رات کو ہوئی کہ ایکسپریس نیوز کے اوپر پہلے ایک خبر چلی. غور سے سنیے گا، کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے. پہلے ایک خبر چلی کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں نئی متفرق درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کہ جناب الیکشن کمیشن، مطلب آسان الفاظ میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ جانے لگا ہے، کیونکہ اس کو وضاحت کی بھی وضاحت چاہیے. ویسی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ خبر جو ہے، دس از اے بگ نیوز کہ اگر اس طرح ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے تو ہماری اطلاع کے مطابق تو الیکشن کمیشن کا کل اجلاس ہوا تھا اور تیسرا اجلاس ہوا تھا اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. خبر یہی آئی تھی کہ کچھ طے نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد ایکسپریس نے یہ خبر دی کہ جناب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ لوگ سپریم کورٹ دوبارہ جائیں گے. تو ایکسپریس نے اپنی خبر میں کہا جی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی وضاحت کے تفصیلی جائزے کے بعد اہم فیصلے کر لیے ہیں. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں نئی متفرق درخواست دائر کرے گی جس کے ذریعے سپریم کورٹ سے رہنمائی طلب کی جائے گی کہ جب قانون موجود ہے کہ اب مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی تو فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہو. ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں قانونی رائے اور اسپیکر قومی اسمبلی و پنجاب اسمبلی کے خطوط کا جائزہ لیا گیا. الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے روکتا ہے. سپریم کورٹ بتائے فیصلے پر تکنیکی طور پر کیسے عمل درآمد کیا جائے. تو بیسیکلی یہ خبر تھی، لیکن پھر اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہی ایکسپریس کے اوپر ہی اس کا تردیدی خبر بھی آ گئی اسی چینل کے حوالے سے. اور اس خبر میں لکھا تھا جی الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے معاملے پر سپریم کورٹ میں نئی متفرق درخواست دائر کرنے کی خبروں کی تردید کر دی. ساتھ تردید بھی آ گئی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کرنے کے حوالے سے ابھی تک الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ سراسر ڈس انفارمیشن ہے. تو ایکسپریس کے اوپر ہی خبر آئی اور اس کے اوپر ہی پھر یہ تردید بھی جو ہے وہ جاری کر دی گئی. بہرحال یہ پتہ لگ جائے گا اگر ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس سے کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا. اس کے علاوہ جناب الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد کی تبدیلی کے خلاف درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 10 جون کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے اور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستیں منظور کر لیں. چیف جسٹس عامر فاروق نے 44 صفحات پر مشتمل جو ہے یہ فیصلہ جاری کیا ہے. اس فیصلے کے مطابق انجم وکیل، طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز کی درخواستیں زیر التوا تصور ہوں گی اور الیکشن کمیشن عدالتی آبزرویشنز کو مد نظر رکھ کر درخواستوں پر دوبارہ فیصلہ کرے. فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل تبدیلی کی درخواست پر جلد بازی میں کارروائی کی ہے. الیکشن کمیشن نے متعصب ہونے کے معاملے پر بیان حلفی لیے بغیر کارروائی آگے بڑھائی. درخواست گزاروں کو کیس پیش کرنے کا مناسب موقع نہ دینا الیکشن کمیشن کی ناکامی اور یہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے. اس فیصلے میں کہا گیا کہ فریقین کو سنا نہیں گیا، اس لیے فیصلہ قانون کی نظر میں برقرار نہیں رہ سکتا. طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ٹرانسفر درخواست پہلے متعلقہ جج کو دی جائے. کسی کیس کو سننے سے معذرت کرنا اس جج پر منحصر ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ کل ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 کابینہ میں پیش کیے جانے اور منظوری کا امکان ہے. ترمیمی آرڈیننس 2024 کے نفاذ سے عدلیہ میں جو بھی کارروائی ہوگی اس کا مسودہ تیار ہوگا. ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ سے عدلیہ کی کارروائی عوام کے لیے دستیاب ہوگی اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 کا مقصد عدالتی عمل میں مزید شفافیت لانا ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. اس حوالے سے مزید بتایا گیا کہ مقدمات کی میرٹ پر سماعت اور نمٹانے کو یقینی بنانے کے لیے کمیٹی کے اندر بہتری لائی جائے گی. نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت کمیٹی کے کسی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی معزز جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکتے ہیں. اچھا، پہلے یہ ہو رہا تھا کہ اگر کوئی جج صاحب جو ہیں وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، جو کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بھی کہ غالباً ابھی بھی میرے خیال میں ایک جج جو ہیں وہ گئے ہوئے چھٹی پہ، تو اس کی وجہ سے کام ہی رک جاتا ہے کیونکہ
کمیٹی جو ہے وہ اپنا اگر بندے پورے نہیں ہیں تو کر نہیں سکتی. اب اس آرڈیننس کے مطابق جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے اس کے بعد ان کی جگہ کوئی ریپلیسمنٹ کے طور پہ کسی کو بٹھا کے اپنا کام جو ہے کم از کم کمپلیٹ کریں گے. تو یہ ایک تبدیلی جو ہے وہ اس کے اندر لائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کل بلاول بھٹو جو ہے وہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں کل رات کو آئے ہوئے تھے. کافی ایکٹیو ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر. عام طور پہ بلاول بھٹو از ناٹ دیٹ ایکٹیو, لیکن آج کل بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. انہوں نے پچھلے 2-3 دن میں کافی انٹرویوز جو ہیں وہ دیے ہیں. کل رات کو کاشف عباسی صاحب کو جو ہے انہوں نے فون کے اوپر ایک انٹرویو دیا. تو بیسکلی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ڈیلنگ کے حوالے سے ایشو پھنسا ہوا ہے اس سے متعلق یہ بات چیت تھی. تو اس پہ کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ بیسکلی پرسوں آئے تھے وسیم بادامی صاحب کے شو میں, اور اس شو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں جو ہے وہ ڈرافٹ ہی بڑا لیٹ ملا, اور اس کے بعد بلاول بھٹو جو ہے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جناب ہماری مجبوری ہے, ان ترامیم کو ہمیں منظور کرانا پڑے گا. اس میں خاص طور پہ جو تکلیف دہ جو ایریا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی نے بھی کافی اعتراض کیا ہے, جہاں پہ جے یو ایف اے بھی اعتراض کری ہے, وہ آرٹیکل 8 ہے. اور اس میں بیسیکلی معاملہ جو ہے سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو ہے اس سے متعلق ایک چیز ہے. تو کامران مرتضیٰ صاحب یا جے یو ایف اے کی جانب سے یہ موقف آیا کہ جی بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ فیئر نہیں کھیلا. انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ کو اعتراض ہے, جب خصوصی کمیٹی کے اندر یہ معاملہ جائے گا آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کیجیے گا, اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایجیٹیٹ کیجیے گا, ہم آپ کو وہاں پہ سپورٹ کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ مجبوری ہے اس کو ڈالنا تو ہمیں پھر بھی پڑے گا. تو بلاول بھٹو جب کل رات کو کاشف عباسی صاحب کے شو میں آئے تو انہوں نے کہا جی کامران مرتضیٰ کا ماضی مجھے معلوم نہیں ہے, میرے خیال سے کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی ہے. کامران صاحب مرتضیٰ وہاب سے فون پر بات کر لیتے تو مس کمیونیکیشن نہ ہوتی. مرتضیٰ وہاب کو بھی ریسنٹلی بلاول بھٹو کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کامران مرتضیٰ ٹی وی کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو وقت نکال کر مرتضیٰ وہاب سے بھی بات کر لیں. کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ذاتی رائے ہے کہ آرٹیکل 8 میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے. کامران مرتضیٰ کو کہا کہ ذاتی رائے نہ دیں, قیادت سے بات کر کے آگاہ کریں. دوسرے دن کامران مرتضیٰ کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے اعتراض اٹھایا, ان کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا جس کو قبول کیا, مخالفت نہیں کی. کامران مرتضیٰ کے علاوہ جے یو ایف اے کے دیگر ممبران کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ راضی ہیں. ہم خوف اور مجبوری کی سیاست نہیں کرتے, ملک میں انسانی حقوق اور آزادی صحافت کے لیے پیپلز پارٹی نے کردار ادا کیا. پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو ایف اے کا آئین سازی میں کردار ہے, اور 3 نسلوں سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے. آئین کی حفاظت اور جمہوری نظام میں دونوں پارٹیوں کا کردار ہے. حکومت کی تجویز میں آرٹیکل 8 کی ترمیم کا پروپوزل تھا, وہ نئی ترمیم کے ذریعے ملٹری کوڈ مکمل قائم کرنا چاہ رہے تھے. میں نے سمجھا کہ ہم اپنی تجویز میں ایکٹیو ڈیوٹی کی شرط ڈالیں تاکہ شہریوں کو تحفظ ملے. عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی ترمیم وقت کی ضرورت ہے. آئینی عدالت کا مینڈیٹ آئینی معاملات کی تشریح ہوگا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے الفاظ آج تک یاد کرتا ہوں کہ اگر ججز نے سیاست کرنی ہے تو مجھ سے بات کرنی ہے, اور جلد سے جلوس نکالنے ہیں تو ججز پارٹی بنائیں, باقاعدہ سیاست میں اور مجھ سے بات کریں. بے نظیر بھٹو کہتی تھی کہ اگر ہم عدالت کو سیاست کے اندر استعمال کریں گے تو اس کا نقصان جمہوریت, آئین اور سب سے بڑھ کے عوام کا نقصان ہوگا. 18ویں ترمیم بھی بے نظیر بھٹو کا وعدہ تھا. بے نظیر کہتی تھی کہ وہ آمریت ختم کر کے جمہوریت واپس لائیں گی, پارلیمان کی بالادستی لائیں گی. پاکستان میں روایت چلتی آ رہی ہے کہ آپ کی رشتہ داری ہے تو آپ جج بنیں گے. اس کا نقصان ہمارے عدالتی عمل کو ہوا ہے. افتخار چودھری کے عمل کو کبھی کوئی ثاقب, کبھی کوئی گلزار آگے لے کر چلا. جج کا کام ڈیم بنانا یا ٹماٹر پکوڑے کی قیمتیں طے کرنا نہیں ہے, بلکہ آئینی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے. ہمیں عدالتی تقرریوں کا عمل درست کرنا ہے. وفاق کے ساتھ ساتھ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ عوام کا فیصلہ ہوگا کون جج بنے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وکلاء کی آواز ہو. آئینی عدالت صوبے یا وفاق میں ہے تو اس کی سنی جائے. جب ہم دنیا کے دیگر ممالک کو دیکھتے ہیں, جیسے امریکہ میں پارلیمان آئینی عدالت کے ججز کا باقاعدہ انٹرویو کرتے ہیں, اس بات سے نہیں کہ وہ کون سے سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ قانون کے مطابق آپ کا فلسفہ کیا ہے. میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو 58(2)B جو پیپلز پارٹی نے صدر سے لے لیا تھا, پہلے وہ افتخار چودھری کے پاس گیا, اس نے گیلانی کے خلاف استعمال کیا, پھر وہ کھوسا کے پاس گیا, اس نے میاں صاحب کے خلاف استعمال کیا. تو یہ لبے لباب تھا ایک ساری گفتگو کا. اس ساری چیز پہ 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر کے میں ایک اور چیز پہ کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے. دیکھیے ارسپیکٹو وہ کیا رول ادا کر رہے ہیں, ارسپیکٹو کہ وہ جس چیز کو پش کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط, ظاہری بات ہے یو ہیو دا رائٹ کہ آپ کے پاس جو ہے اس کا ایک رائے ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز کا جو ڈفرینس میں نے فیل کیا بٹوین بلاول بھٹو زرداری اینڈ مریم نواز, یا بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف, وہ کم از کم آ کے میڈیا کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو تو دے رہے ہیں. وہ کم از کم آ کے اس کے حوالے سے کہ جی یہ کرنی ہے یا نہیں کرنی, نہ کریں, میں نے آپ سے کہا نا وہ ایک بالکل الگ ڈبیٹ ہے. لیکن ایٹ لیسٹ از کمنگ آن دا میڈیا, وہ آ کے انٹرویوز تو دے رہے ہیں, ان سے اینکر سوالات تو کر رہے ہیں.
دوسری سائڈ جو حکومت کی ہے, جو ایکچولی اس کی اصل, اس بچے کا باپ جو ہے وہ تو اصل حکومت ہے نا, وزارت قانون ہے. فی الحال تو ویسے بچہ مجھے پوری طرح لاوارث لگ رہا ہے, مطلب اس کے اتنے باپ بن گئے ہوئے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا اصلی باپ کون ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, ایٹ لیسٹ بلاول بھٹو یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جا کے میڈیا کے اندر مختلف جگہوں پہ انٹرویوز دے کے اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. آپ ایگری کریں نہ ایگری کریں, وہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں آپ کی مرضی ہے. لیکن دوسری سائڈ سے اسے اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مطلب یہاں پہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کو روک لیا. غلط, بالکل غلط. میں آلریڈی اس کے اوپر کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب پوری طرح انوالو ہیں سارے معاملے کے اندر. اچھا چلے آپ مجھے بتائیے وہ یہاں لاہور سے اٹھ کے اسلام آباد کس لیے گئے تھے, کس لیے گئے تھے؟ تو یہ باتیں غلط ہیں. یہ نواز شریف کو جو ہے نا, وہ میں جانتا ہوں کہ چند ایسے صحافی ہیں جو بلا وجہ ان کو جو ہے وہ پوائنٹس دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, وہ پورے پارٹ اینڈ پارسل ہے. اور میں پھر یہی کہہ رہا ہوں نا کہ نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز یا نون لیگ کی جو دیگر لیڈرشپ ہے, آئے نا آ کے ٹی وی پہ اس کو ڈیفینڈ کرے. آپ ذرا نوٹ کیجئے گا, میں آپ کو اب ایک اینکر ہونے کے ناطے آپ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. آپ نوٹ کیجئے کہ نون لیگ کی ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے نئے چہرے آ چکے ہیں. ادھر پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر اندر ہے, اور بہت سی لیڈرشپ جو ہے وہ چھوڑ گئی, مجبوری میں چھوڑ گئی یا کچھ بھی ہوا. ان کی ریپلیسمنٹس پھر بھی سمجھ آتی ہیں کہ وہاں پہ اور لوگ آ گئے, وکیل آ گئے, نئے چہرے آ گئے, انہوں نے آ کے جگہ لے لی. اور نون لیگ میں کیا ہو گیا ہے, وہ کتنے سارے کے سارے وہ پرانے چہرے. اور میاں جاوید لطیف ہے, وہ کہتا ہے جی میں سولو بیٹھوں گا, میں نے پینل میں نہیں بیٹھنا, میں نے بحث نہیں کرنی کسی کے ساتھ. وہ ایک دو اینکرز ہیں جو اس کے پسندیدہ ہیں, وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے, وہ دیگر لوگوں کے ساتھ, باقی وہ نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے. عظمہ بخاری صاحب ہیں, انہوں نے بھی اپنا اب ٹی وی پہ آنا کافی حد تک محدود کر دیا ہے. ہوں گی, بزی ہوں گی, ہو سکتا ہے, میں مارجن ان کو دے دیتا ہوں اس بات کا. لیکن آبویسلی حالات بھی بڑے ڈیفیکلٹ ہیں, اس کو ڈیفینڈ کس طرح کیا جائے. وہ عطاء اللہ تارڑ ہیں, وہ بھی غائب رہتے ہیں. وہ ان کو ایک نئی لت پڑ گئی ہوئی ہے, وہ بیٹھ کے اکیلے پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اکیلے بیٹھوں گا, بس مجھ سے زیادہ سوال مت کرو. مطلب یہ وہ ایک وہ ہیں, کیا نام ہے ان کا, طلال چودھری صاحب, ان کو بھی یہی عادت پڑ گئی کہ میں نے پینل میں نہیں بیٹھنا. مجھ سے مطلب میں آپ کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ بس میں اکیلا بیٹھوں, میں اکیلی ایک لمبی تقریر کروں, اور پی ٹی آئی کا بندہ ہو یا کوئی دیگر بندہ ہو, مجھے اس کے ساتھ بحث نہ کرنی پڑے. میں تو اس پہ فل مارکس دوں گا بیرسٹر عقیل کو. بیرسٹر ایک نیا چہرہ ہے, مشیر ہیں وہ قانون اور انصاف کے, وہ کم از کم آگے پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں. میں دوبارہ وہی کہتا ہوں, وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. وہ کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے, دیٹس اے ڈفرینٹ ڈبیٹ. آ تو رہے ہیں, ایٹ لیسٹ آ تو رہے ہیں. اس طرح اور بھی ہو گئے, وہ رانا احسان افضل ہو گئے, وہ ہو گئے, اس طرح کے مطلب نئے چہرے آ گئے ہیں جنہوں نے آ کے پارٹی کے دیگر وہ جو پرانے ان کو ریپلیس کر دیا. اور ہونا چاہیے, نئے چہرے آنے چاہیے. نکالیں ان کو پرانوں کو جو نہیں کام کرنا چاہتے یا پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہتے, نکالیں ان کو باہر. لیکن آپ دیکھیں نا, بلاول بھٹو نے اس سارے معاملے کو جو ہے انہوں نے کیشن صحیح کیا کہ وہ چارج لے لیا انہوں نے. حکومت نون لیگ کی ہے, پرائم منسٹر نون لیگ کا ہے, وزیر قانون نون لیگ کا ہے, لیڈ کون کر رہا ہے؟ بلاول بھٹو. ایسا حال ہے اس حکومت کا. اچھا جی, اس کے علاوہ اسی بلاول بھٹو صاحب کا یہ جو میں ابھی آپ کو انٹرویو بتا رہا تھا, کامران مرتضیٰ نے پھر اس کا ایک جواب دیا. انہوں نے کہا جی بلاول بھٹو درست نہیں کہہ رہے, میں اپنے بیان پر کھڑا ہوں. بلاول بھٹو نے بالکل کہا تھا کہ مجبوری ہے, میں اپنی بات پر قائم ہوں. بلاول بھٹو کو کہا تھا کہ اس طرح کی ترمیم نہ کریں, یہ تباہی ہے. بلاول بھٹو کو کہا تھا کہ اس قسم کی ترمیم کی امید کم از کم آپ سے نہیں تھی. بلاول نے دوسرے دن ملاقات میں کہا کہ آرٹیکل 8 میں ترمیم کو نکلوا دیا. مولانا سے ملاقات میں تو بلاول بھٹو آرٹیکل 8 میں ترمیم کی حمایت کر رہے تھے. دوسرے دن ملاقات ہوئی تو میں نے زور دیا کہ آرٹیکل 8 میں ترمیم نہ کریں. یہ بات غلط ہے کہ مرتضیٰ وہاب سے رابطہ نہیں کر پا رہا. مرتضیٰ وہاب کی کل صرف ایک کال آئی جو ریسیو نہیں کر سکا, گاڑی چلا رہا تھا. مرتضیٰ وہاب نے دوبارہ رابطہ بھی نہیں کیا, رابطہ کرتے تو بات ہو جاتی. مرتضیٰ وہاب بھائی ہیں, ان کو شکوہ ہے تو 10 مرتبہ کال کرنے کو میں تیار ہوں. تو یہ ان کا بھی جواب آ گیا ہے. اچھا جی, اب میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے نئے سیکرٹری جنرل انہوں نے ایک اینکر پرسن کی جو ہے مذمت کی ہے. وہ کون ہے؟ وہ جناب ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں. بیسکلی پاکستان تحریک انصاف سے جڑے, پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے لیکن چلے میں کہہ دیتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف سے جڑے چند اینکر پرسن صحافی جو ان کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں, ان کو مولانا کے اوپر ابھی بھی شک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے. پرانی آتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, مولانا سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کی رائے ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر معید پیرزادہ نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا مولانا منافق تو ہیں مگر پاکستان کا سب سے سمارٹ اور ذہین منافق ہے, ورنہ خواجہ آصف اور عطاء اللہ تارڑ کی طرح کے تو پاکستان میں بہت ہیں. تو
سلمان اکرم راجہ جو اب نئے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے، انہوں نے آگے سے ان کو جواب دیا. انہوں نے کہا آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار آئین، جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے شاندار ہے. وسوسے آج نفاق کا جواز فراہم نہیں کرتے. مجھے مولانا سے 2 ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا ہے. میں نے انہیں آئین کی تحفظ اور سیاہ ترامیم کے خلاف پرعزم پایا. مولانا بارے آپ کے لہجے کی مذمت کرتا ہوں. اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر تھا، اس نے ٹویٹ کیا. اس نے کہا لیٹ جے یو آئی رسپونڈ ٹو ڈاکٹر موہت پیرزادہ. آئی ڈونٹ تھنک یو نیڈ ٹو کنڈیم اے جرنلسٹ انالیسز اباؤٹ مولانا فضل الرحمان. ویل لیفٹ term in cricket is even more relevant in politics. You could give your opinion about Maulana Fazlur Rahman in your own post if needed, but no need to respond to a journalist like this. وہ اس نے لکھا کہ بھئی آپ اس کو ویل لیفٹ کر دیتے. یہ ایک صحافی کی رائے ہے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، تو آپ کو اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، رہنے دیتے، ویل لیفٹ کر دیتے، چھوڑ دیتے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کو بھی آگے سے جواب دیا. انہوں نے کہا پرپز آف دا constitutional amendment is to ban PTI through the constitutional court headed by a CJ handpicked by the PM. A further purpose is to validate military courts for the trial of civilians, including Mr. Imran Khan. Last week, Maulana Fazl blocked these objectives. I am thankful. انہوں نے کہا کہ بیسکلی یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. حکومت اپنی مرضی کا یہ جو فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنانا چاہ رہی ہے، آئینی عدالت، اس کا سربراہ جو ہے وہ ہینڈ پک کرنا چاہ رہی ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. مولانا نے سٹینڈ لے کے جو ہے وہ یہ سب کچھ روکا ہے. تو میں تو ان کا شکر گزار ہوں. میں کس طرح چپ ہو جاؤں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ مطلب تھا. تو میرے خیال میں ایک پرنسپل سٹانس ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک نیا پھڈا جو شروع ہوا ہے جناب، وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شروع ہو گیا ہے. وہ معاملہ ہے جناب 14 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کی تقرری کا. تو گورنر پنجاب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سردار سلیم حیدر، انہوں نے صوبے کی 14 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بھیجی گئی سمری پر اعتراض اٹھا دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی سرچ کمیٹی کی جانب سے فائنل کیے گئے ناموں پر اطمینان نہیں ہے، بعض کے خلاف کرپشن وغیرہ کے الزامات ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس سے وائس چانسلر کے لیے ایک نام تجویز کر کے بھیجا گیا. وی سی کی تقرری کے لیے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہر یونیورسٹی کے لیے 3 نام بھیجے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ کا خیال ہے کہ ان کے بھیجے گئے نمبر 1 والے ناموں کی منظوری دی جائے. وزیر اعلیٰ کی جانب سے واضح طور پر کوئی نام تجویز نہیں کیا جا سکتا. وائس چانسلر کے لیے 3 نام حروف تہجی کے اعتبار سے بھیجے جاتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھیجی گئی سمری سے میرا اختلاف ہے. سرچ کمیٹی سے متعلق میرے پاس ثبوت سامنے آئے ہیں. سرچ کمیٹی پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وائس چانسلر کی سلیکشن شفاف نہیں ہے. گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ منتخب وائس چانسلرز پر کرپشن مینجمنٹ سے متعلق الزامات سامنے آئے ہیں، اور اس لیے میں عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہوں. تو پیپلز پارٹی کے گورنر نے جو ہے وہ انکار کر دیا مریم نواز کو. اس کے بعد اس پہ رد عمل دیتے ہوئے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ گورنر صاحب یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے سلیکشن کمیٹی کی منظوری کابینہ نے دی ہے. آپ سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کابینہ کے فیصلوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. گورنر کا کام پنجاب اسمبلی اور کابینہ کے اقدامات اور فیصلوں پر مہر لگانا ہوتا ہے. گورنر کابینہ کے فیصلے مسترد کرنے کا مجاز نہیں ہوتا. سلیکشن کمیٹی نے یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر تعیناتی کے خواہشمند تمام امیدواروں کے انٹرویو کیے ہیں. سلیکشن کمیٹی نے اہل، سینئر اور تجربہ کار لوگوں کے نام بطور وائس چانسلر تجویز کیے ہیں. سیاست پوائنٹ سکورنگ کے لیے تحریک انصاف نامی جماعت موجود ہے. آپ اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے بجائے گورنرشپ کو آئینی عہدے تک محدود رہنے دیں. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی تھوڑی سی کھٹ پیٹ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ہو رہی ہے. اچھا، جہاں پہ عظمہ بخاری صاحبہ کی بات ہو رہی ہے، تو ان کا مجھے کل ایک فون آیا تھا، اور پنجاب حکومت کی جانب سے وہ ایک کلیریفیکیشن دینا چاہ رہی تھیں. میں نے جس طرح انہوں نے بات کی، میں ویسے ہی آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں. ہم نے اپنے کل کے ایک ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جناب نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا 14 روپے فی یونٹ کی سبسڈی کا 201 سے لے کے 500 یونٹ تک کے بجلی کے بلوں کے اوپر، اس پہ بیوروکریسی نے ان کو کہا کہ جناب یہ سنگل فیز والوں کو دینا ہے، 3 فیز والوں کو نہیں دینا. تو یہ میری نظر میں یہ غلط تھا، یہ زیادتی تھی. ظاہری بات ہے جب آپ نے اناؤنس کر دیا تو اس میں سنگل فیز کا 3 فیز، اگر کسی نے بیچارے نے اپنے گھر پہ 3 فیز اگر لگایا ہوا ہے تو وہ بیچارہ گھاٹے میں کیوں رہے؟ اس کو بھی ملنا چاہیے. یا تو آپ شروع میں یہ اعلان کر دیتے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے سے ہی یہ کلیئر تھا کہ ہم نے ان کو نہیں دینا. اچھا، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، مجھے نہیں پتا، میں شاید میری نالج میں کمی. انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے صرف سنگل فیز والوں کو دینا تھا، 2 فیز اور 3 فیز والوں کو نہیں دینا تھا. تو یہ مجھے پہلی دفعہ یہ بات پتہ لگی کہ 2 فیز میٹر بھی کوئی ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا، میری نالج میں نہیں ہے کہ 2 فیز میٹر بھی کوئی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ 2 فیز اور 3 فیز میٹر والوں کے لیے نہیں تھا، سنگل فیز والوں کے لیے تھا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا
میری شاید عقل مجھے میرا ساتھ نہیں دیتی. یہ 2 فیز میٹر بھی کوئی ہوتا ہے؟ میں نے 3 فیز سنا تھا, سنگل فیز سنا تھا یا 3 فیز سنا تھا. مجھے عظمہ صاحبہ نے کہا کہ نہیں, ہمیں بیوروکریسی نے کہا کہ 2 فیز اور 3 فیز والوں کے لیے نہیں تھا. تو بہرحال جیسے ان کا موقف تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ ہم نے پہلے سے شروع سے ہی ہمارا پلان نہیں تھا کہ ہم نے 3 فیز والوں کو نہیں دینا. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. اس کے علاوہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ لاہور تشریف لائے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے چند صحافیوں اور اینکر پرسن سے جو ہے کل ملاقات کی ہے. ان کا ایک کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے. اب اس کے اندر شاکر روان جو ایک سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جو ہے ان کی ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے یہ ساتھ کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے عارف علوی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ سربراہ عمران خان سے نفرت کرتے ہیں, یعنی کہ موجودہ آرمی چیف کے بارے میں یہ بات جو ہے انہوں نے کہی ہے کہ وہ نفرت کرتے ہیں. اور جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے عارف علوی صاحب نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ حافظ قرآن ہے, اس لیے ان کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں طرف کا مسئلہ دے کر کوئی اچھا فیصلہ کریں گے. لیکن ان کے مطابق, عارف علوی صاحب کے مطابق, آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے نفرت کرتے ہیں. آپ کے لیے یہ سرپرائز ہے کیا؟ میرے لیے سرپرائز والی بات تو نہیں, مطلب میرے خیال میں ایسے ہی ہے. میں تو بلکہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عمران خان صاحب بھی ان سے نفرت کرتے ہیں؟ مطلب وہ تو ان کی سائڈ کی تو بات ہوگی نا. میرے خیال میں جہاں پہ ہم پہنچ گئے اور خان صاحب نے جتنے کو انٹرویو دے دی ہیں اس میں تو کوئی بھی بچہ اب وہ انٹرویو پڑھے گا تو وہ بھی یہ کہے گا کہ عمران خان صاحب بھی آرمی چیف سے نفرت کرتے ہیں. یہ صورتحال تو میرے خیال میں کافی حد تک اب کلیئر ہو گئی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.